نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بات تو یہ کرنی ہے، مدارس بل جس پر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ہمارا اگرچہ ان سے مسلکی اختلاف ہے، انہوں نے 8 دسمبر تک اس کی منظوری نہ ہونے کی صورت میں اسلام آباد احتجاج کرنا کی کال دی ہے، دھمکی دی ہے. دراصل یہ بل کیا ہے؟ اس بل میں مدارس کی رجسٹریشن کو لازمی کیے جانے کا قانون ہے اور مالیاتی اور تعلیمی رپورٹ جمع کرانے کی بات ہے. تعلیمی نصاب حکومت سے منظور شدہ ہوگا، یہ بھی اس میں ہے. مجھے ابھی تک کوئی کنفرم معلومات نہیں ہے. یہ جو بل منظور ہوا تھا دونوں اسمبلیوں سے، اس پر صدر نے دستخط کیوں نہیں کیے؟ اور دوسرا، میں آگاہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء اہل سنت اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر جو مسالک کے ہیں بورڈ وغیرہ، وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. مجھے ابھی اس کا پتہ نہیں ہے، میں تلاش میں ہوں. اگر مجھے پتہ چلتا تو بتا دوں گا، اگر کسی کو علم ہو تو مجھے آگاہ کر دیں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. تو جو چیزیں سامنے ہیں بظاہر ہماری معلومات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لگ نہیں رہی کوئی غلط بات ہو. اب جا رہی ہے 2 صفحات پر مشتمل ہے، اس کے سارے نکات وغیرہ وہ ابھی نہیں آئے سامنے. جس طرح یہ سنا ہے، مدارس میں جو تعلیمی نظام ہے اس کو بھی قومی دھارے میں ہونا چاہیے. اور مدارس والے تو اب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مالیاتی رپورٹ دیں گے، تعلیمی رپورٹ دیں گے، تربیت کا باقاعدہ نظام ہوگا. تو جو ایک لبرل طبقہ اعتراض کرتا تھا، امید ہے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. مفتی منیب الرحمان صاحب اس پر اپنا بیان بتائیں کہ آیا وہ اس بل کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں. تنظیم المدارس، وفاق المدارس رضویہ اور دیگر جو تعلیمی بورڈ ہیں، تنظیم مدارس ہے، وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا ذہن رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہم تھوڑا آگاہی چاہیں گے کہ مہربانی فرما کر متعلقہ جو ہیں اپنا بندے وہ اس حوالے سے اپنا بیان دیں. کیونکہ یہ حمایت میں ہیں تو پھر بھی بیان دیں کہ یہ اکیلا جمعیت علماء اسلام جو بند گروپ کا مسئلہ نہیں ہے، باقی مدارس کا بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور دوسری گزارش، حالیہ جاری مسئلے میں اہل سنت سے، عوام سے عرض کروں گا، مہربانی فرمائیں، ہاتھ اولا رکھیں. مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی مشاہد کاظمی صاحب دونوں علمی قد کاٹ کی شخصیات ہیں. عوام کو حق نہیں ملتا، حق نہیں ہے کہ وہ علم کے خلاف زبان درازی کریں. مفتی منیب الرحمان صاحب سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس پر مہربانی کر کے وضاحت دیں. اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی وضاحت جو آئے گی اس کو قبول بھی کیا جانا چاہیے. ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب اور لحاظ رکھنا چاہیے. تو جو مفتی مشاہد کاظمی صاحب کے ساتھ ہیں ان کو چاہیے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب پر انگلی نہ اٹھائیں، ان کے خلاف جو ہے وہ رقیق جملے استعمال نہ کریں. علماء کی عزت کرنی چاہیے اور علماء کا احترام ضروری ہے. جو لوگ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں وہ مفتی مشاہد صاحب کو کوئی بچہ کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، اس سے بھی اجتناب کیجیے. یہ اس معاملے کو 2 گروہ نہ بنا لیں، 2 فرقے نہ بنا لیں،
بلکہ باہمی اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اس معاملے پر مزید جو ہے وہ بات چلائی جائے۔ آج ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے، خاص کر اہل سنت میں زیادہ ہے، اور باقی میں بھی ہے، لیکن وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا، سامنے نہیں آتا کہ میرا پیر، میرا استاد، ہمارے شیخ وغیرہ۔ تو جو میرا پیر ہے وہ عقل کل ہے، میرا شیخ عقل کل ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہمارا اختلاف کا جو معیار ہے وہ ہونا چاہیے فکر رضا، مسلک اعلی حضرت، اور اس کے باوجود بھی ہمیں احترام کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علامہ سید احمد سید شاہ کاظمی اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا اور مناظرہ ان کا ہونا تھا۔ تو مناظرے کے لیے قبلہ کاظمی شاہ صاحب فیصل آباد گئے، تو علامہ سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان خود ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے، اور یہ دونوں بزرگ کوشش کر رہے تھے احتراماً ایک دوسرے کے پاؤں چھو لیں، مگر علامہ سردار احمد صاحب کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے علامہ احمد سید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدموں کو ہاتھ لگایا۔ وہ مناظرہ رہا ہے، مگر بزرگوں میں کتنا ایک درجہ احترام کا تھا۔ یہ علمی مسئلہ ہے، علمی اختلاف ہے، اور اس میں مناظرہ ہونا ہے، مگر احترام کا دامن انہوں نے تھاما ہوا تھا۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم علماء کا احترام کریں اور احترام کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ البتہ اگر کوئی حضور کا گستاخ ہے اس کا احترام نہیں، صحابہ کا گستاخ ہے اس کا احترام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حد گمراہی اور حد کفر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں تک علمی اختلافات ہوں تو اس پر باہمی احترام ہونا چاہیے۔ رب العالمین ہم اہل سنت کو مزید عروج دے، آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت دے، اور ہمیں مزید کامیاب کرے۔ اہل سنت ہی اہل حق ہیں۔ جو حضور نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، وہ نظریہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ان پر چلنے والے جماعت ہوں گے۔ الحمدللہ وہ جماعت ہم ہیں۔ اللہ اہل سنت و جماعت سواد اعظم اہل سنت کو مزید کامیابی اور عروج